رحمه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. ایک دوسری جگہ فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے اس کے لیے مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. اور دوسری ایک آیت کے اندر اور یہ فرما رہے ہیں کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے. تو یہ جو شہید ہیں اور جو دوسرے مردے ہیں بالاتفاق جو ہے کیا نام ہے، یہ ایک عالم برزخی زندگی میں ہے، عالم برزخی زندگی میں ہے. لیکن یہ ہے کہ دوسرے مردوں سے یہ شہید ہیں، ان کو ایک الگ اعزاز حاصل ہے اور اکرام حاصل ہے. کچھ الگ قسم کی عالم برزخی زندگی ان کے پاس ہے جو کہ اعزازی ہے. سمجھ میں آیا جی؟ اور ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے مردے کہنے سے بھی منع کر دیا کہ ان کو مردے نہ کہنا. سمجھ آئے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب شہید ہو جاتا ہے بندہ تو اس کے زمین پہ خون گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے قرضہ پھر بھی معاف نہیں ہوتا، کیونکہ حقوق العباد ہے، وہ دے کے ہی جان چھڑانا پڑے گا، چاہے شہید ہے، چاہے ولی ہے، چاہے صحابی ہے، چاہے کوئی بھی ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ بہت مشکل ترین کام ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ ابھی ہم آ رہے تھے تو ہم نے 2 زیارتوں پر حاضری دی. ایک شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پر، اور دوسرا جو ہے نا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پر. یہ قافلہ حق کے سالار تھے اور انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے. سکھوں کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی ہے اور بہت گمسان اور خطرناک قسم کی جنگ لڑی ہے. اور یہ انڈیا بریلوی کے رہنے والے تھے اور دونوں سید تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے لگتے تھے. اور حضرت سید احمد شہید کی جو شجر نسب ہے وہ تو مکمل لکھا بھی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے. اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ شاہ عبد الغنی کے بیٹے تھے، اور شاہ عبد الغنی شاہ عبد العزیز کے بیٹے تھے، اور شاہ عبد العزیز جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. اور یہ وہ خاندان تھا کہ برصغیر پاک و ہند کا اندر پورا ہندوستان، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان اور ادھر جتنے بھی یہ ایریا لگتے ہیں ایشیا کے ممالک میں، عجم کا اندر جو علم پھیلا ہے، جو مدارس پھیلے ہیں، جو علماء پھیلے ہیں، وہ ان کی خاندان سے ہوئے ہیں. یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے 17 سال کی عمر میں سعودی عرب سے عالم بن کر آئے اور یہاں آ کر مدارس کھولے، انگریز کے مقابلہ کیا، اور پھر ان کے بیٹوں نے انگریز کے خلاف شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے فتاویٰ صادر کیا کہ جنگ ان کے اوپر فرض ہو گیا ہے. لیکن مسلمانوں کی کمزوری اور بادشاہوں کی جو ہے کیا نام ہے ہڈرمیوں کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکا. بعد میں جب اس پڑ پوتے نے جب اس فتاوے کو دیکھا تو پھر یہ ہے کہ اس کا خون نے جوش مارا اور ایک تاریخ اٹھائی، اور پھر سکھوں کے خلاف جو ہے نا لڑتے ادھر پشاور پہنچا. پشاور سے سوات سے شنگلہ، اور شنگلہ سے بٹکرام سے ایسے ہوتے ہوئے یہ بلاکوٹ پہنچا. اور بلاکوٹ پہنچ کے جب سکھوں کا صفائی کیا تھا تو ادھر جو ہے کیا نام ہے کہ وہاں پر پھر اس کو کسی مشاورت کے لیے، کسی میٹنگ کے لیے بلا رہے تھے. تو یہ دونوں حضرات جب اس میٹنگ کی طرف جا رہے تھے تو سینتری کو بتایا ہوا تھا کہ جب یہ یہاں پہنچے تو ان کو گولی مار دو. جب وہاں پہنچے
تو ان دونوں کو شہید کر دیا اور وہ تاریخ ادھر ہی ٹھپ ہو گئی. آج تک وہ تاریخ ادھر ہی ٹھپ ہو گئی. پھر ان میں سے جو ہے کیا نام ہے ایک بالاکوٹ کے جو مین بازار ہے اس کے اوپر جو ہے نا پہاڑی کے دامن میں اس کی زیارت ہے, اور ایک کا جو ہے نا وہ بازار سے جو مین سڑک ہے اس سے نیچے دریا کے کنارے ایک کا مزار ہے. تو دونوں حضرات کی جو ہے یعنی مزاروں پر ہم نے حاضری دی اور اپنا ایک وفا کا ثبوت دیا. اب یہ ہے کہ مزار میں یا اسی طرح قبرستان کی جو زیارت ہے شرعی حدود کے اندر رہ کر اس زیارت کا کرنا یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. سمجھ آئے جی. چاہے وہ اپنے والدین ہو, چاہے مسلمانوں کے اور قبرستان ہو, یا اسلام کے جو عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے. سمجھ آئے جی. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اور جنت البقیع میں جا کر اور بقی والوں کے لیے دعائیں کرنا, ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرنا, قبرستان جانا, یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی مدینہ آئے تو احد کے شہداء کی زیارت کے لیے ضرور جایا کرے, وہاں جا کر ان کو سلام کرے, کیونکہ انہوں نے اسلام کے ساتھ وفا کی ہے اور پہلی مرتبہ اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دے کر اپنی جانوں کو نشاور کی ہے. سمجھ آئیے. اس میں احد کے شہداء کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی ہے, اور 4 مرتبہ اللہ پاک نے جب وہاں لے کے گیا مجھے تو میں نے وہاں ان کی زیارت کی ہے. حضرت حمزہ کی قبر کی تھوڑی سی نشانی اس کے اوپر کبوتریاں شبوتریاں بیٹھتی ہیں, باقی جو ہے نا ان لوگوں نے قبروں کے نشان مٹا دیے ہیں اور مکمل چاروں طرف جالی پھیری ہے انہوں نے, ہمیں فینسی کیا ہوا ہے کہ اندر کوئی جا نہیں سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر یہ ہے کہ ایک تو واہ ویلا, رونا دھونا پیٹنا بھی نہ کیا جائے, اور وہاں پر قبرستان میں جا کر سجدے بھی نہ کیا جائے, اور قبرستان میں جا کر جو ہے کیا نام ہے ان سے وہاں جو اولیاء ہے یا شخصیات عظیم جو وہاں پر ہے ان سے مدد بھی نہ مانگی جائے, بلکہ یہ ہے کہ 2 مقصد کے لیے وہاں جایا جائے قبرستان میں, اور چاہے وہ کسی ولی کی ہے چاہے کسی بڑی شخصیت کی ہے. ایک تو عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ یہ اتنے بڑی عظیم ہستیاں تھیں, یہ اتنے بڑے لوگ تھے دنیا سے چلے گئے, اور پھر ہم نے بھی جانا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنے کے لیے, چاہے وہ جتنی بھی بڑی شخصیتیں ہیں وہ ہماری دعاؤں کی محتاج ہیں, اور ہمارے مرنے کے بعد ہم بھی لوگوں کی دعاؤں کے کیا ہو جائیں گے, محتاج ہو جائیں گے. تو قبرستان کا ساری چیزیں تو یہاں نہیں بتا سکتی, بس میں چیزیں بتا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ان حضرات کی جو سوانح حیات تھی, یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ علم اور عمل کے مرکز اور منبع تھے. بہت بڑے عالم تھے, منطقی, فلسفی, نحوی, صرفی, یعنی اصولی, یعنی ایک بہت بڑے مفسر اور محدث اور بہت بڑے انسان تھے. یہ علم کا سمندر تھا. اس کے لیے مناظرے کرنا یا کسی کو کسی بات کا جواب دینا یہ تو ایسا حلوہ تھا اور چٹکیاں تھی. ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو صاف کر رہے تھے تو کوئی انگریز آیا, آ کر جو ان سے سوال اور جواب کرنے لگا, تو وہی صاف کرتے ہوئے اسی مشغلے میں اس کو سوال اور جواب کرنے کے جوابات دیتا رہا. تو انگریز کہنے لگا کہ بھائی دیکھو میں مشکل ترین سوالات کر رہا ہوں اور آپ تھوڑا سا بیٹھیں, 2 کام اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ آپ گھوڑا بھی صاف کریں, اس کی پالش بھی کریں اور ساتھ جو ہے نا مجھے جوابات بھی دیں, حضوری سے بیٹھیں. اس نے کہا یہ تو ایک کام ہے, کئی کام بھی کرتے ہوئے میں آپ کو بآسانی جوابات دے سکتا ہوں اور آپ جیسوں کو یہاں الفبا کی طرح سبق پڑھا سکتا ہوں. اتنے علم اور علم کے سمندر تھے. تو یہ بہت بڑا عالم تھے, اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کو نہیں آتا تھا, بلکہ ہم نے اپنے مستند استادوں سے سنا ہے. مجھے اکابرین کی ہسٹری کے اوپر بہت بڑا جو ہے نا دل لگی ہے, دلچسپی ہے, اور مجھے اپنے اکابرین سے بہت زیادہ دلی محبت ہے, اس لیے کہ انہوں نے بہت جو ہے نا یعنی قربانیاں دے کر حق کو جو ہے کیا نام ہے غالب رکھا ہے, اور حق کو جو ہے کیا نام ہے واضح کر کے رکھا ہے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے, چاہے کوئی مانے نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے. سمجھ آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے اکابرین مستند اساتذہ کہتے تھے کہ یہ جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے نا, یہ قاعدے کو لے کر آ کر استادوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے کہ مجھے سبق پڑھا لیں. تو وہ جب پڑھاتے تھے دیکھتا تھا تو حروف ایک نظر نہیں آتے تھے, سارے غائب ہو جاتے تھے, سارے حروف غائب ہو جاتے تھے. تو پھر وہ قاعدہ اٹھا کے ادھر جا کے رونا پیٹنا شروع کر دیتا, یہ کون سا ایسا گناہ گار ہوں کہ مجھ سے حروف ہی غائب ہو رہے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے, غائب ہو رہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد یعنی پریشان ہو جاتے تھے. آخرکار جو بڑے لوگ تھے اس وقت کے, جو اکابرین تھے, انہوں نے پھر اس کو بتایا کہ یہ کام علم والا اللہ آپ سے نہیں لے رہا, اللہ آپ سے کچھ اور